شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ صاحبزادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرماتے سنا ہے کہ میرے بابا جان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے یمنی چادر لا کر اوڑھ دو۔ چنانچہ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوڑھا دی۔ میں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلتی ہوئی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگی۔ ایک دم کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو امی جان۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے یہیں تشریف رکھتے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، نانا جان اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے امی جان۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میرے آنکھ کے تارے، میرے لخت جگر۔ پھر وہ مجھے سے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو نانا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری امت کو بخشنے والے، تمہیں اجازت ہے۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ اسی ثنا میں ابو الحسین حسن علی ابن ابی طالب آ گئے اور بولے، تم پر سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے میرے امیر المومنین علیہ السلام۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے اس سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی اور میرے حوض اور میرے عالم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ پس علی علیہ السلام چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پس میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے
چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستاتا ہے اور وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے گا، اور اس سے صلح رکھوں گا جو ان سے صلح رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا میں بھی اس سے دشمنی رکھوں گا، اور میں بھی اس سے محبت رکھوں گا جو ان سے محبت رکھے گا، کیونکہ یہ مجھے سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا، تو اپنی صلوات اور برکات اور رحمت اور بخشش اور خوشامدی میرے لیے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے نجاست کو دور رکھے اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھے۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین اور روشن چاند و چمکتا سورج اور گھومتے سیارے اور چمکتا سمندر اور تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس سے چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار، یہ اوڑھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ اس پر خدا عالم نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ علیہ السلام ہے، ان کے والد، ان کا شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی زمین پر اتروں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر 6واں فرد بن جاؤں؟ خدا نے فرمایا، ہاں، تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل علیہ السلام نے زمین پر اترے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدائی بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے اور آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین اور روشن چاند اور چمکتا ہوا سورج اور گھومتے سیارے اور چھلکتا سمندر اور تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صدقے میں پیدا کی ہے، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر کے اندر آ جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو دور رکھیں اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، مجھے بتائیں کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس
محفل میں ہمارے شیعہ اور دوست دار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس کسی محفل میں ہمارے شیعہ اور دوست دار اکٹھے ہوں گے اور ہمارے یہ حدیث بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زاد ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، باخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکات پائی اور اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور خوش نصیب ٹھہرے دنیا و آخرت میں، اور کعبے کے رب کی قسم